بھی ہیں، گداز قلب اور تابانی روح کی عکاسی بھی ہے، احساس جرم کی بےتابیاں بھی ہیں، عفو درگزر کی تمنائیں بھی ہیں، اشکہائے ندامت سے بھیگے ہوئے دامن کی فریاد بھی ہے، اور مغفرت کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی التجائیں بھی ہے۔ آئیے پوری ذمہ داری کے ساتھ شاعر ہندوستان حضرت الحاج دلکش رافی مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ عشق و عرفان میں ڈوب کر اس انداز سے آپ استقبال کیجئے کہ حضرت کا پورا مزاج پڑھنے کا بن جائے۔ چونکہ ہم لوگ ابھی کھانے سے فارغ ہو کر بزم محبت کے لیے حاضر ہو رہے تو حضرت نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد متواتر پروگرام چل رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، لیکن جو مزاج ہم لوگوں کا پہلے بنا ہوا تھا وہ مزاج اب تک نہیں بن سکا ہے، لہذا آج کی بزم محبت میں آپ ایسا مزاج حضرت کا بنائی ہے کہ مزاج بس بنتا ہی ہے۔ ذرا نعروں سے بتائیے، نعرہ تکبیر، اب ساری ذمہ داری اسٹیج والوں ہی پر آپ نے، نعت بھی ہم پڑھیں، تقریر بھی ہم کریں، نقابت بھی ہم کریں، یہاں تک کہ نعرہ بھی ہم ہی لگا رہے ہیں۔ ارے یار اپنے اسلاف کو یاد کرو اور ایسا نعرہ لگائیے کہ تکبیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے۔ جب اشارہ ہوگا تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ سلامت رکھیے۔ بس اس انداز سے آپ کو نعرہ لگانا ہے کہ تکبیر کے نعروں سے ہم عالم کو ہلا دیں گے اور سوئی ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے، سوئی ہوئی قوموں کو ہم پھر سے جگا دیں گے، اور ہم ہاتھ میں اپنے پھر قرآن اٹھا لیں گے، ہم ہاتھ میں اپنے پھر قرآن اٹھا لیں گے، پھر منظر فاروقی دنیا کو دکھا دیں گے۔ اور کیا دار و رسم سے تو سیاد ڈراتا ہے، ارے اسلام کی خاطر ہم دربار لٹا دیں گے۔ لہذا اس عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک مرتبہ میری آواز کے ساتھ آپ کو آواز ملا کر نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ ارے یار رانچی والوں ایسا تاریخی نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ لگاؤ کہ نعرہ لگے رحمت کالونی میں زلزلہ برپا ہو جائے دیوبند میں۔ نعرہ تکبیر، بھائی دلکش کی خدمت میں ایک عریضہ ہے، شکریہ۔ کہ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، عجب بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔
ممبر نور پہ رونق افروز باوقار علماء اہل سنت، معزز شرائع کرام، سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ پہلا سالانہ عرس ہے پیر طریقت بدر شریعت اسیر سرکار مجاہد ملت صوفی باصفا طبیب حاذق حضرت صوفی شاہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ رب العزت بزرگوں کے صدقے میں آپ کے جذبات و احساسات کو، مریدین، معتقدین، متوسلین کی عقیدت کو رب کائنات قبول و مقبول فرمائے۔ ناظم اجلاس، منبع اخلاص، مسیحائی الفاظ حضرت علامہ اختر رضا صاحب کی بلا حبیبی میرا تعارف کرا رہے تھے۔ میں آپ کے گھر کا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یہ رانچی ہے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ یہ محبت بھرے جملے ادا کر رہے تھے، اور میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ جو آپ سننا چاہتے ہیں آج وہی سنایا جائے گا ان بزرگوں کے حوالے سے۔ ہاں، ورنہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کا آدمی ہے اور یہ زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ بول رہا ہے، ورنہ ابھی رمضان گزرا ہے۔ یہ تو خیریت ہے کہ جولائی اور اگست کا مہینہ ابھی چل رہا تھا رمضان کے حوالے سے، ورنہ کبھی کبھی لوگ اس طریقے سے پریشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگ۔ میں جون میں ایک آدمی نے روزہ رکھا، دن گزرتے گزرتے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی حالت خراب ہو گئی۔ کب افطار کا وقت ہو، کب اذان ہو کہ روزہ کھولیں، جیسے 4 بجا تھک ہار کر کے اس نے ریڈیو آن کیا، FM ساؤنڈ لگایا، اندر سے آواز آئی آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس نے جھٹ سے کہا مغرب کی اذان۔ تو آپ جو بھی سننا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے خطیب جمع سال حضرت علامہ تجمل حسین صاحب قبلہ نورانی گوڈا جھارکھنڈ ممبر نور پہ حاضر ہو گئے ہیں، جن کی پرنور گفتگو سے ہم اور آپ تھوڑی دیر کے بعد فیضیاب ہوں گے۔ میں نعت پاک کا مطلب پوچھا رہا ہوں حضرات، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ سیدنا و سندنا مولانا محمد معدنی جود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت للعالمین بن کر جو آئے مصطفیٰ، رحمت للعالمین بن کر جو آئے مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ دیکھتے
شعر کے حوالے سے کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. شعر میں پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. جھک گیا کعبہ تب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے، جھک گیا کعبہ تب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے، جھک گیا کعبہ میرا کعبہ آج بن کر دیکھو آئے مصطفیٰ. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو، کوئی خاموش نہ رہے. فرمایا گیا کہ مالک کونین ہیں، کو پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ اللہ کا کرم ہے. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہمیں روزی ملے، رزق ملے. یہ سرکار کا کرم ہے کہ ہمیں روزی مل رہی ہے. بزرگوں کے حوالے سے شعر میں پہنچا رہا ہوں. مالک کونین کی بندہ نوازی دیکھیے، مالک بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور اس رنگ و آہنگ کو، اس ذوق سماعت کو رب کائنات قبول و مقبول فرمائے. ایسا لگ رہا ہے ہزاروں لاکھوں مجمع پر یہ مجمع بھاری ہے جو آپ کی سماعت ہے. بہت ساری جگہوں پہ سماعتیں مردہ نظر آتی ہیں، لیکن جو سماعت آپ پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو سلامت رکھے. میں پھر یہ شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. مالک کا شعر آپ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں بہت مشہور معجزہ میرے آقا کا. ایک بار عقیدت سے بول دیجئے سبحان اللہ. دیکھیں کیا تعجب ہے اگر پڑھتے ہیں سب اہل زبان. کیا تعجب ہے اگر پڑھتے ہیں سب اہل زبان. کیا تعجب ہے
तेज से, और सामने वाले बेदार हैं, बस पीछे से जो लोग बैठे हैं पीछे में, उनकी आवाजें सुभान अल्लाह की शक्ल में, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में आती रहे। हुक्म हुआ है, फिर एक बार शेर पहुंचा रहा हूँ। मुझको ऐसा लग रहा है कि तसलसल चूंकि टूट गया है रमजान में। मैंने हजरत से कहा, हजरत अल्लामा अख्तर रजा हबीबी से, अगरचे 2-3 प्रोग्राम हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ट्रैक से उतरी हुई है। हाँ, 1-8 हफ्ते के बाद ही ये गाड़ी ट्रैक पे आएगी। बस दुआ कीजिए कि बिल्कुल मामला एकदम हल हो जाए हर एतबार से। हाँ, आपकी मोहब्बतों के हवाले से मैं फिर ये शेर पूछा रहा हूँ। मेरा ऐसा फरमाए, क्या ताजुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, क्या ताजुब है अगर पढ़ते हैं सब अहले ज़बान, बेज़बान करे को भी गले माँ पढ़ाए मुस्तफा, बेज़बान बिल्कुल इस वक्त एहसास नहीं, यकीन हो रहा है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अल्लाह के फजल करम से, सरकार की अता से अपने मुरीदीन, अपने खुलफा और अपने मोतक़िदीन के अंदर वो मोहब्बत का जो वाला और वो अकीदत भर दी है, जिसका मुजाहिरा आशिकाने मुस्तफ़ा किसी भी मोड़ पर करने से चुकते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बिहम्दिही ताला उसका मुजाहिरा आप कर रहे हैं। एक शेर मैं पूछा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि ये धुन, ये लहजा हिंदुस्तान में पहली बार पढ़ा जा रहा है। किसी ने इस लहजे को आज तक टच नहीं किया है, और मैंने इसको सही भी नहीं किया, बिल्कुल जो रफ कागज है उसी पर पढ़ रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल सही से सुनिए। एक बार झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए दुआओं के साथ, बेज़बान करे को भी गले माँ पढ़ाए मुस्तफा, गिर गई तलवार हाथों से उमर के छूट कर, गिर गई तलवार हाथों से उमर के छूट कर, गिर गई तलवार हाथों से उमर के छूट कर, चश्मे उल्फत जिसी घड़ी अपनी उठाए मुस्तफा, चश्मे उल्फत जिसी घड़ी अपनी उठाए मुस्तफा, चश्मे उल्फत जिसी घड़ी अपनी उठाए मुस्तफा। और सारी दुनिया जानती है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत अब्बासी हसनी हुसैनी थे, सैयद थे, अब्बासी सैयद थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आप करबला की धरती पे चलिए और उन शहजादों को याद कीजिए जिनके हवाले से हमारे अकीदे और ईमान में एक हरियाली पैदा होती है। जब भी नाम ले लीजिए। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, राज मुलाहिजा
फरमाए, झूम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कारी शमशीर साहब का देखें और दिगर बुजुर्गों के हवाले से, जालिमों किस तरह तुमने कर दिया उनको शहीद, जालिमों किस तरह तुमने कर दिया उनको शहीद, जालिमों किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फज़ल फरमाए। बस बुजुर्गों की दुआओं के हवाले से फिर एक बार पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाए, जालिमों किस तरह तुमने कर दिया उनको शहीद, जालिमों किस तरह तुमने कर दिया उनको शहीद, दोष पर जिनको मोहब्बत से बिठाए मुस्तफा, दोष पर जिनको मोहब्बत मुस्तफा। आखिरी शेर में पहुंचा रहा हूं। कुछ लोगों का ये इल्जाम है कि हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ते हैं और नमाज का पैगाम भी नहीं देते हैं, ये इल्जाम है कुछ लोगों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की नमाज ही नमाज है, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को नमाज पढ़ने की, नमाज पंजगाना की तौफीक अता फरमाए। मैं एक उलमाए किराम की तवज्जो अल्फाज मेरे हैं और ये पैगाम इन बुजुर्गों का है जो बिहम्दिही ताला हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं, जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं, झूम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए, आहिद कर लीजिए, आहिद कर लीजिए कि हरगिज़े हम न छोड़ेंगे नमाज़, आहिद कर लीजिए कि हरगिज़े हम न छोड़ेंगे नमाज़, आहिद कर लीजिए कि हरगिज़े हम न छोड़ेंगे नमाज़, रब का तोहफा हम सबों के पास लाए मुस्तफा, पास लाए। एक शेर और मैं पहुंचा रहा हूँ, अकीदत का शेर, मुलाहिज़ा फरमाए, बुजुर्गों की और उलमाए किराम की तर्जमानी करते हुए। देखिए, अकीदत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, एक हज़रत आला हज़रत बन के हर सू छा गए, एक हज़रत आला हज़रत बन के हर सू छा गए,
ماشاءاللہ حضرات اعلیٰ حضرت سرکار کے اسم شریف کو آپ دیکھیں احمد رضا اور یہی سے فائدہ اٹھائے گی ہم تعالیٰ ملاحظہ فرمائیں کیوں نہ چھائیں اسم شامل ہے رضائے مصطفیٰ کیوں نہ چھائیں اسم شامل ہے رضائے مصطفیٰ مکتے کا شعر ملاحظہ فرمائیں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار اس نیت سے سبحان اللہ کہیے کہ حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ کے تمام تر فیوز و برکات سے تمام مریدین متوسلین معتقدین اور وہ جو ان کے ساتھ دوش بدوش شانہ بشانہ چل کر کے یہ تمام تر بزرگ ہیں الحمدللہ جن کو میں بچپن سے جن کی دعائیں حاصل کر رہا ہوں یہ تمام تر چہرے ہیں الحمدللہ ان کا وہ مشن جس کا خواب بزرگوں نے دیکھا تھا اور دیکھا ہے وہ سارے خواب شرمندہ تعبیر ہو جائیں مسلک و مشرب کے حوالے سے اس نیت کے ساتھ سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ بس میں مکتے کا شعر پہنچا رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حضرت عائشہ کی ہوئی ہوئی سوئی ملی ملاحظہ فرمائیں اس میں اتفاقاً اتنے یہ آ گئے ہیں یہ جو ہے اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ پڑھنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے لیکن آپ کو اتنا جھوم کر کے سبحان اللہ کہنا ہے کہ پڑھنے میں کہیں سے کوئی ثقالت اور پریشانی نہ ہو جھوم کر کے ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ حضرت عائشہ کی کھوئی ہوئی سوئی ملی حضرت حضرات میں چاہتا ہوں بالکل ایک دم میں آپ تک چند شعر اور پہنچا رہا ہوں اور انشاءاللہ دوسرے دور میں چونکہ حکم ہے کہ حضور ڈاکٹر صاحب قبلہ کے حوالے سے بھی منقبت کے دو چار شعر آپ کو پڑھنے ہیں اور سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں جو منقبت کے اشعار انسان پڑھے گئے وہ اشعار بھی آپ کو پڑھنا ہے دوسرے دور میں گفتگو ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے میں مطلب پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں رسول ہاشمی نور الہدیٰ کی بات ہوتی ہے سماعت کیجئے گا ہاں یہ اشعار پرانے ہیں کہیں سے بھی کسی اینگل سے آپ تک پہنچے ہوں گے تو اس وقت محبتوں کے حوالے سے آپ سنیے رسول ہاشمی نور الہدیٰ کی بات ہوتی ہے رسول ہاشمی نور الہدیٰ کی بات ہوتی ہے رسول ہاشمی نور الہدیٰ کی بات ہوتی ہے رسول
کی بات ہوتی ہے. شیر قرآن مقدس نے اعلان کیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لہٰذا اس تناظر میں شیر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. میرے سرکار فرماتے نہیں کچھ اپنی مرضی سے. 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 زبان پاک پر ان کے خدا کی بات ہوتی ہے. زبان ان کے خدا کی بات ہوتی ہے. زبان پاک پر ان کے خدا کی بات ہوتی ہے. اور شامی بزرگ کے اس خواب کے حوالے سے ایک شعر میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں. اور شامی بزرگ کے اس خواب کو آپ ذہن پہ لائیے تو انشاءاللہ وایا بریلی شریف, اجمیر معلیٰ, بغداد شریف, آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں گے. اللہ رب العزت بار بار گنبد خضرا کی زیارت ہم غربائے اہل سنت کو نصیب فرمائے, سرکار کے قدموں تک بار بار پہنچے. شعر میں پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یہ ہے عشق رسول پاک کی برکت جہاں والو. یہ ہے عشق رسول پاک کی برکت جہاں والو. یہ ہے عشق رسول پاک کی برکت جہاں والو. یہ ہے عشق رسول پاک کی برکت جہاں والو. نبی کی بسیوں میں احمد رضا کی بات ہوتی ہے. نبی سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میں پہنچا رہا ہوں, دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں. نبی کی بسیوں میں احمد رضا کی بات ہوتی ہے. نبی کی بسیوں میں احمد رضا کی بات ہوتی ہے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. بحمدہ تعالیٰ تو انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, مخلوقات ہیں. قرآن نے اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تو آپ کا اعجاز ہے, لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں فرمائیں. ستارے چاند سورج سب ٹھہر کے سننے لگتے ہیں. بالکل تغزل کے رنگ میں شعر سنیے. ستارے چاند سورج سب ٹھہر کے سننے لگتے ہیں. ستارے چاند سورج سب ٹھہر کے سننے لگتے ہیں. ستارے چاند سورج سب ٹھہر کے سننے لگتے ہیں. جہاں شمس
چاہے دیوبندیت، وہابیت، نیچریت، چاہے جس فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک کے لیے ایک اعلان ہے. معاذ اللہ رب العالمین سنیوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ خدا تک ملا دیتے ہیں، اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، جبکہ مبالغے کا اور غلو کا یہاں تصور تک نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بہت زیادہ آگے بڑھے تو الوہیت سے ٹکرانے کا خطرہ ہے، اور کہیں گھٹے تو رسالت بارگاہ رسالت میں تنقید سے رسالت کا خطرہ ہے. اس لیے سنی مسلمان بحمدہ تعالیٰ وہی کام کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جو عقلی اور نقلی ہر طریقے سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. بس میں مقطع کے شکل میں آخری شعر پہنچا رہا ہوں، جھوم کر کے بول دیجئے سبحان اللہ. اور علماء کرام کے حوالے سے مقطع ملاحظہ فرمائیں. اذانوں میں، نمازوں میں، کلام اللہ میں دلکشے. دیکھیں اگر رب کو یہ منظور نہ ہوتا تو یہ تمام کام نہیں ہوتا. اذان میں اپنے محبوب کا ذکر نہیں ہوتا، نمازوں میں محبوب کا ذکر نہیں ہوتا. نمازوں میں، اذانوں میں، ہر عبادت کی جگہوں پر محبوب اپنے نام کے ساتھ محبوب کے نام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات کو یہی منظور ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہو میرے محبوب کا بھی ذکر ہو. ملاحظہ فرمائیں. اذانوں میں،